सकते हैं। اب آج جو لوگ وہاں شہید ہوئے، کتنے سینکڑوں سپاہی، ہزاروں میں چلے گئے ہیں ابھی تعداد، افسر، آج آپ دیکھیں جی ایچ کیو میں اٹیک ہوا، ایک 4 سپاہی شہید ہوتے ہیں، ایک بریگیڈیئر اور ایک لیفٹیننٹ کرنل، یہ ہمارے پاکستان کی آرمی کا ریشیو ہے، اب امیجن کریں۔ بٹ اب کل آپ کہیں کہ انہوں نے جو سوات میں 2 سال بعد آپ اسی آرمی کے اوپر گن پھینکنا شروع کریں کہ انہوں نے سوات میں یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، جیسے ابھی آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، یا آپ تو نہیں مگر سنے سنائے جو بھی مطلب جو سوال اٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس پہ اتنا ٹائم لگایا، بٹ آئی تھاٹ تاریخ کے لیے سارا ریکارڈ۔ اچھا، بے نظیر کے جو دونوں حکومتیں جو ہیں وہ جب ختم ہوتی ہیں تو ان پر جو بہت سنگین کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ جو تھے 96 میں بھی ان کے انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف تھے، اور اگرچہ آپ نے شروع میں بتایا کہ آئی بی کا جو ہے وہ کرپشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتی ہے، لیکن جو اتنی جو میسو لیول پہ جو ہے ہماری سپریم لیڈرشپ کرپشن کر رہی تھی، اس کی لیڈز وغیرہ آپ نے ایف آئی اے کو دیں؟ کیونکہ انٹیلیجنس بیورو اس وقت تو آئیز اینڈ ایئرز آف گورنمنٹ تھی۔ دیکھیں جی، جہاں تک اس کی بات آپ کر رہے ہیں کرپشن کی، اس میں فرینکلی اسپیکنگ لائک آئی سیڈ، آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میرا رجحان صرف گورنمنٹ کی طرف نہیں، کسی کی بھی کرپشن کی طرف نہیں تھا۔ بہت پہلے ایک مجھ سے انٹرویو لیا گیا تھا اخباری، اس میں مجھ سے میاں نواز شریف بینگ مائی اوپوننٹ، اور انہوں نے مجھے ڈسمس بھی کیا بغیر کسی قصور کے، بٹ اینی وے جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود جب میرا انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ میاں صاحب کے کرپشن کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا دیکھیں جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ ایک پرسپشن کے تحت ہوگا یا اسپیکولیشنز کے تحت ہوگا، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کے اوپر بھی کسی قسم کی ایکسپوزیشن بغیر صحیح جانکاری کے کی جائے تو میں یہاں پہ بھی یہ کہوں گا کہ ویری فرینکلی اسپیکنگ اینی تھنگ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، میرا اس طرف رجحان ہی نہیں تھا کہ نہ میں گورنمنٹ کی کرپشن سے میرا کوئی واسطہ تھا کہ میں اس کو انسپیکٹ کروں کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ انٹیلیجنس از بیسیکلی نیشنل سیکیورٹی۔ اب جو یہ گورنمنٹ لیول پہ نیچے کسی قسم کے اوپر سے نیچے تک جو بھی کہیں بھی کرپشن ہو رہی ہو، میں نے کہا نا کہ جب تک ادارے اپنے اپنے کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ایف آئی اے کا کام ہوتا ہے تو اس کو ڈسکور کرے اور اس کو رپورٹ کرے، اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اور ایون پروسیکیوٹ کرنے کے جب تک چلان بھی ایف آئی اے پیش کرتا ہے کورٹ میں۔ آپ نے پیپلز پارٹی کب جوائن کی؟ میں نے فارملی فیصل یہ جوائن کی 1999 میں، آفٹر 3 سال جیل میں گزارنے کے بعد جب میں آیا تو اس وقت پھر آئی جوائن دا پاکستان پیپلز پارٹی فارملی اس وقت۔ اور آپ نے پھر الیکشن بھی لڑا تھا 2002 میں کرک سے؟ سوری، آپ نے الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے 2002 میں؟ جی بالکل، میں نے 2002 کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا NA15 سے، NA15 کرک سے، ہاں جی کرک سے WFP میں، دیٹ از مائی ہوم ٹاؤن، اور اس میں سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ افغانستان میں انویژن ہو گیا تھا تو ایم ایم اے جو تھی اس وقت متحدہ مجلس عمل، ان کو وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کے تحت کافی ووٹ پڑے، اور آپ کو پتا ہے انہوں نے پھر 5 سال فرنٹیئر میں حکومت بھی کی، اور فار وٹ ایور ریزن آئی واز نمبر 2۔ I didn't win the election, but I was number 2 being bureaucrat کی حیثیت سے۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ میرا بھی دل کیا تھا کہ الیکشن سے بھاگ جاؤ، ڈونٹ کنٹیسٹ، میرا دل اندر سے کہہ رہا تھا، کیونکہ اس میں ایک تو پیسہ بہت چاہیے، پیسہ بہت لگتا ہے الیکشن میں ہمارے، اور دوسرا جیسے عام آدمی سوچتے ہیں نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بیماری اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر اچھا آدمی جو ہے الیکشن سے اور پالیٹکس سے بھاگتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اچھا آدمی ہوگا اس کا بیٹا آپ کی طرح ینگ آدمی ہوگا تو اس کو وہ کہے گا کہ بابا آئی وانٹ ٹو جوائن پالیٹکس، میں سیاست میں جانا چاہتا ہوں، تو باپ اس کو کہتا ہے کہ یہ ڈرٹی بزنس ہے، کدھر جا رہے ہو، جاؤ کہیں فیکٹری لگاؤ، کس کارپوریٹ سیکٹر میں جاؤ۔ تو اس لیے ہمارا جو پولیٹیکل ایرینا ہے وہ ہم نے جو اچھے پاکستانیز ہیں، جینون سینس میں پاکستان کا درد دکھ رکھتے ہیں اور جینون سینس میں پبلک سروس میں بلیو کرتے ہیں، وہ طبقہ تو آپ کا پالیٹکس کی طرف آتا ہی نہیں۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طبقے کو جو ہے ہمیں پالیٹکس کی طرف بھی لانا ہے تاکہ کوئی مثبت تبدیلی آئے؟
اس کے بغیر فیصل یہ ٹھیک ہی نہیں ہونے لگا. یہ آپ نے بالکل وہی بات کی. میں اپنے ایک انٹرویو میں جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی، ان سے بھی یہی بات ہی کر رہا تھا. انہوں نے بالکل وہی بات کی ہے جو کہ ابھی آپ نے کی ہے کہ ہمارے اسی طبقے کو آگے آنا پڑے گا، اور بجائے پولیٹکس کو ایک بری چیز سمجھنے کے اس کو جو ہے ایز اے چیلنج قبول کر کے جو آئیں، تبھی ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ مثبت تبدیلی دیکھ سکیں گے. جب میں الیکشن میں گیا مجھے بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ تم الیکشن کیسے لڑو گے، آپ کے 200 پولنگ سٹیشنز ہیں، ادھر ووٹرز پہنچانے ہیں، ہر پولنگ ایجنٹ پہ 2-3 گاڑیاں چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم تو بہت بڑا ہے. پارٹی کی طرف سے آپ کو کس قسم کی ہیلپ تھی؟ ہاں، میں کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی تھا، تو میں نے اگر انڈیپینڈنٹ لڑا ہوتا تو شاید میں جیت بھی جاتا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی بھی کوئی کینڈیڈیٹ NA-15 جو کہ ایک بہت کنزرویٹو کانسٹیٹیوئنسی ہے، ملا ڈومینیٹڈ ہے، وہاں سے کبھی بھی کوئی PPP کے ٹکٹ پہ نہ پہلے مجھ سے الیکشن لڑا ہے نہ میرے بعد لڑا ہے. اور مجھے یہ جو ووٹ ملا تھا یہ بائی اینڈ لارج there was no PPP ووٹ بینک اس کانسٹیٹیوئنسی میں. تو اگر انڈیپینڈنٹ میں لڑا ہوتا تو ممکن ہے شاید میں ایون ہر قسم کا، کیونکہ یہ سارے خطک قبیلہ ہے NA-15 میں. جی بالکل. اور شکر الحمدللہ عزت دینے لینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ سارا ووٹ میرا پرسنل ووٹ تھا. مجھے بھی خیال آتا تھا کہ اس میں تم کیسے کرو گے، ریسورسز چاہیے، یہ وہ دل کرتا تھا کہ ودرا کر جاؤ. بٹ دین آئی یوزڈ ٹو موٹیویٹ مائی سیلف کہ مسعود اگر تم بھی بھاگے تو یہ سارے اسی وجہ سے تو کام خراب ہے. وہ آئے کنٹیسٹڈ تھے الیکشن، مجھے کوئی کہتا تھا دفتر کھولنا ہے. I said, look, this is what I am. You see me. If you want me, go and do whatever you like. Don't spend money if you don't have it. But اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ دفتر بنائیں گے، میں آپ کو اتنے ہزاروں روپے دوں گا اور پھر اس میں آپ صبح شام چائے پلائیں گے، تو پھر then forget it. And this thing. اور میرے جلسوں میں میرے تقریروں کا جز یہ ہوتا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا تھا خواہ مجھے ووٹ دو. میں ان کو اپنا پروگرام اپنا سارا کچھ سمجھا دیتا تھا. اینڈ بلیو می فیصل کہ یہ جو مجھے اتنا ووٹ ملا تھا کہ میں سیکنڈ آیا ہوں، وہ لوگ خود پیدل گئے ہیں ووٹ دینے. مجھے میری گاڑیاں بھی نہیں تھیں پولنگ اسٹیشنز پہ. اٹ میکس اے ڈفرنس. یہ نہیں ہے کہ بغیر ریسورسز والے لوگ، بٹ دس واز ون الیکشن. دا پوائنٹ از کہ زیادہ لوگوں کو آنا پڑے گا سیاسی میدان میں، آپ جیسے پڑھے لکھے فارورڈ لکنگ پیپل، دین اونلی دا ڈفرنس ول بی میڈ. ادروائز دو طریقے ہیں، یا تو ایسے لوگ آئیں اور الیکشن جیتے اینڈ میک دا ڈفرنس ان دا پولیٹیکل سین، اور یا پھر یہ ہو کہ ایسے ریفارمز کیے جائیں کہ جس میں کہ MNAs اور یہ وہ صرف الیکشن لڑ کے لیجسلیشن کریں، وہ نہ منسٹرز بنے نہ کوئی گورنمنٹ کا عہدہ ہو ان کے پاس، صرف لیجسلیشن کریں. پھر شاید یہ جو لوگ کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں اور اپنے نام MNA لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی کروڑوں دوبارہ کمانے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ شاید الیکشن لڑے ہی نہ. اور آپ کے جیسے اور ینگ لوگ جن کے پیچھے کروڑوں فیکٹریاں ملے نہیں ہوں، وہ لوگ آئیں گے کیونکہ they would want to do it as a public service, to be part of the legislative process of the country. ادروائز تو یہ ہے کہ اگر یہ دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا تو دین انفارچونیٹلی یہی چلتا رہے گا. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں پھر سینٹ نے پاس کر دیا کہ جی ان پڑھ آدمی بھی سینیٹر. جی بہت انٹرسٹنگ بل ہے. تو what I'm trying to say is کہ the difference will be made اگر ہم ایسے پروگریسو لوگ الیکشن میں خالی ہاتھ آئیں اور لوگوں کو بولیں کہ میں یہ چیز کروں گا، مجھے ووٹ دینا ہے تمہاری مرضی، نہیں دینا ہے تو تمہاری مرضی. But the point is if you want your life to improve, come this way. اچھا، اب آپ جو ہیں PPP کے ساتھ کے بہت جو ہیں وہ لوائلسٹ رہے ہیں محترمہ کے ساتھ. آپ محترمہ اور زرداری کے صاحب کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ بڑی قربت رہی ہے. اب آپ جو ہیں وہ حکومت میں، آپ کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ فیضل، یہ اس طرح تھا کہ جب آخری 2006-07 اور یہ جب سے چل رہا تھا کہ پولیٹیکل نیگوسیشنز یا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا PPP اینڈ مشرف، تو میں اس چیز کے حق میں نہیں تھا. اور آپ کو میں یہ صاف لفظوں میں کہوں کہ محترمہ کے ساتھ مجھے آخری دفعہ بہت لاسٹ ایئر آف لائف 2007 کی جولائی میں بھی دبئی میں جب میری ملاقات ہوئی، she called me a brother کہ مسعود you are my brother. مطلب اب اتنے میرے بچوں کے ساتھ ان کا اپنے تعلقات، میری وائف ہے فرزانہ، اس کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات، مطلب ان سینس میرے سے ہٹ کر.
اور یہ تعلقات ان کے پیدا ہوئے جب میں جیل میں تھا. She was very kind to my children. اپنے ساتھ ویکیشن کے لیے بھی لندن میں 1 مہینے کے لیے میرے بچوں کو لے گئی. She honored me a lot, and I also, was very, very loyal to her as far as that is